السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61, 62, 63 یعنی 61, 62, 63 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَاءُوكُمْ، جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی ہم ایمان والے ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ جب وہ داخل ہوئے تھے تو کفر کی حالت میں ہی داخل ہوئے تھے، یعنی کفر ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب نکلے تب بھی کفر ان کے دل میں چھپا ہوا تھا، کفر ان کے ساتھ ہی تھا، کفر کے ساتھ ہی وہ نکلے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو کفر کو چھپا کر کے آئے، کفر کے ساتھ داخل ہوئے، کفر کے ساتھ نکلے، اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں، کیونکہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا بلکہ کفر چھپا ہوا ہوتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے تھے. لیکن کچھ دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ جو نصیحت ان کو سناتے ان نصیحتوں کے اوپر وہ ہاں میں ہاں ملاتے، یعنی اس انداز میں کہتے کہ گویا وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور وہ ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کا ایک ٹرک ہوتا تھا مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی خاطر، اور اپنے دلوں کے اندر وہ کفر چھپائے ہوتے تھے. گویا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بھی کفر ان کے ساتھ ہوتا تھا، جب وہ نکلتے تو بھی کفر کے ہی حالت میں نکلتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو باخبر کر دیتا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں لیکن یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے آپ کہ گناہ میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے رہتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں. گناہ کے لیے بھی خوب کوشش ہوگی، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے بھی خوب کوشش ہوگی، اور حرام کمائی کے لیے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپنے کے لیے بھی یہ یہودی لوگ بہت کوشش کریں گے. اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے فرمایا، اصل وہی چیز ہے جو آج بتلانے کا ہے ہم آپ کو. اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. بھلا ان کے علماء اور ان کے مشائخ ان لوگوں کو گناہ کی باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ بہت برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو یہودی سماج تھا ایک زمانے میں، اور بہت لمبے زمانے تک جو یہودی سماج تھا، اس میں لوگ جو برائی کا کام کرتے تھے تو ان کے علماء اور مشائخ ان کو ٹوکتے نہیں تھے، ان کو روکتے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ کل ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، جس میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہوئے تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حرام کام کیا. دوسرے وہ لوگ تھے جو اس حرام کام میں ملوث نہیں تھے لیکن ان کو روکتے ٹوکتے رہتے تھے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو حرام کام کر رہے تھے
اور وہ لوگ جو اس سے الگ تھے لیکن اس کو روک ٹوک نہیں کر رہے تھے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ مطلب اور مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہماری امت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کی اس روئے زمین پر آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو برائی کے کام پہ ٹوکنا ہے۔ ایک عالم بھی اگر غلط کر رہا ہے اس کو بھی ٹوکنا ہے، اور عوام بھی اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کو بھی ٹوکنا ہے۔ اس امت کے اوپر یہ فرض ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی طرف لانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہماری شریعت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر یہ روک ٹوک کا کام چھوڑ دیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ جامع ترمذی ابواب الفتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم ضرور بھی ضرور دو، اور تم لوگوں کو برائی سے ضرور روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تم کو عذاب بھیجے گا، اور اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کی روایت ہے، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی قوم میں کوئی شخص برائی کا کام کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور قوم کے لوگ اس کو روکنے ٹوکنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں روکتے ہیں، نہیں ٹوکتے ہیں، تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کے موت سے پہلے اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ معزز سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یحییٰ بن یعمر کی روایت کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ دے رہے تھے، خطبہ میں انہوں نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم سے پچھلی قوم کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے، اس لیے برباد ہو گئے کہ ان کے اندر لوگ جب برائی کا کام کرتے تھے تو ان کے علماء اور مشائخ ان کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ ابھی دیکھتے ہیں نا، جب بھی میرا درس ہوگا کچھ نہ کچھ چیز پہ ہم آپ کو بولتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرا منصب ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا منصب ہے، یہ میری ذمہ داری، اور صرف میرا نہیں، جتنے بھی علماء کرام آج کل ممبروں پہ ہیں، مسلوں پہ ہیں، مسندوں پہ ہیں، ان کو بھی روکنا ٹوکنا چاہیے، لیکن نہیں، وہ بڑا میٹھی میٹھی بات کریں گے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اچھا لگے، اچھا دکھے، لوگ ذرا اٹریکٹ ہوں، وہ کیا بھی کر لیں لیکن ذرا ہم کو پسند کریں۔ یہ چیز نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے پہلے قوم کے لوگ اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ وہ لوگ جب گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کے علماء اور مشائخ ان کو ٹوکتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے۔ جب وہ لوگ گناہوں میں لت پت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب میں ان تمام کو لپیٹ لیا۔ یعنی جو لوگ گناہ کر رہے تھے وہ بھی لپیٹے میں آ گئے، اور جو لوگ گناہ دیکھ کر کے خاموش تھے وہ بھی لپیٹے میں لے لیے گئے۔ آج آپ مسلم سماج و معاشرے میں نکل کر کے دیکھیے، آپ کو گھروں کے اندر برائی نہیں ملے گی، سڑک پہ برائی ملے گی، روڈ پہ برائی ملے گی، چائے خانوں پہ برائی ملے گی، لوگ مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوں گے۔ لوگ روڈ پہ، چوک پہ، چوراہوں پہ، گاؤں کی گلیوں میں، محلوں کی گلیوں میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، آپ نکل جائیے ایک بار مسلم سماج و معاشرے میں، کسی بھی شہر کے اندر دیکھیے، خود اس شہر کے اندر دیکھیے، بے پردگی ملے گی، حرام خوری ملے گی، نشہ کرنے والے لوگ ملیں گے، سگریٹ پھونکنے والے لوگ ملیں گے، گٹکھا کھانے والے لوگ ملیں گے، لیکن کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ جو امام صاحب لوگ ہیں، جو مفتی صاحب لوگ ہیں، ان کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے، اگر ایک رتی بھی ادھر ادھر کھسکا کے بول دیں گے لوگ اس کو نکال دیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت غور سے سننے کا مقام ہے، کہا تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان لوگوں نے گناہوں کا کام کیا، اور ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے مفتیان نے ان کو گناہوں سے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے،
جب وہ لوگ گناہوں میں لت پت ہو گئے تو دونوں کے دونوں، یعنی جن لوگوں نے گناہ کیا تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور جو نہیں روکنے والے تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، قبل اس کے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آئے جیسا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور اس کے بعد پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا کہا؟ لوگوں نیکی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، کیونکہ نیکی کے حکم دینے سے اور لوگوں کو برائی سے روکنے سے نہ تو تمہارے رزق میں کمی آئے گی اور نہ ہی تم کو موت آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے علماء اور مشائخ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں، ان کے جو مشائخ ہیں، یہودیوں کو گناہ کی بات اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ بہت برا کام کرتے ہیں، ان کو روکنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے سماج و معاشرے میں بھی اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہے، روکنا ہمارا فرض ہے، حسب استطاعت عالم کا بھی فرض ہے، حسب استطاعت آپ کا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے۔ اپنے گھر میں بھی دیکھیے، وہاں بھی برائی کا کام ہے تو اس کو روکیے، اگر نہیں روکیں گے تو آپ بھی انہی میں سے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔